تو لڑکی میں بھی ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں جب اس کو مینسز شروع ہوتے ہیں. مرد بھی جب 15 سال کا ہوتا ہے تو بھرپور اس میں جذبات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس کہتی ہے اب ان دونوں کا ملاپ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. اور ہر مخلوق میں ایسا ہوتا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, شوہر بن چکا ہوتا ہے, وہ جیسے 2 دانت کا ہوا نا شوہر بن چکا ہوتا ہے. بکری بھی بیوی بن چکی ہوتی ہے. گائے, بیل, بھیڑ, بکرے, دمبے, مرغے سب کی ٹائم پہ شادیاں ہوتی ہیں. صرف انسان پر یہ کمبختی آئی ہوئی ہے کہ وہ جب بالغ ہوا تو اب شادی کے علاوہ دنیا کے تمام کام کرے گا. البتہ عمر تو یہ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کو رشتہ بھی ملے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد کے کندھوں پہ اللہ نے نان نفقے کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور یہ آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. آپ کے ابا کے کندھوں پہ بھی آپ کی بیوی کو پالنا اللہ نے نہیں ڈالا. تو جب آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے میری 4 شادیوں والی کتاب کے اور 4 شادیوں والے بیانات کے, تو کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا اور دینا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ وہ کس بیس پہ دے گا؟ بولے گا تیرے پاس ہے کیا جو میری بیوی میری بچی کو کھلائے گا کہاں سے, گیس بجلی کا بل کہاں سے دے گا تو؟ تو ایسے موقع پر اگر آپ کے ابا اتنے لینڈ لارڈ ہیں وہ کہیں میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن ان پر لازم نہیں ہے. کر دیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو پھر آپ کو جاب تلاش کرنی پڑے گی. جب آپ جاب تلاش کریں گے تو جاب ملے گی نہیں جب تک آپ کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بن نہیں جائیں گے, کچھ بزنس نہیں کر لیں گے. تو اس بیس پر آپ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے آپ مضبوط نہیں ہوتے. شریعت تو کہہ رہی ہے کر لو, لیکن شریعت یہ بھی بتا رہی ہے رشتہ مل رہا ہے تو کر لو, نہیں مل رہا تو کیا کرو؟ صبر کرو. اور اس عمر میں اکثر رشتہ ملتا نہیں ہے, اور نہ ملنے کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے. تو نہیں مل رہا تو ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو. وہ تو 40 سال میں بھی نہیں ملے گا پھر بھی نہیں کرو گے. وہ تو جب ملے گا نا تو ملتا نہیں ہے. لوگ میرا بیان سن کے جاتے ہیں 4 شادیوں پہ, آج سے میں کر رہا ہوں, کہ نا رشتہ ہی نہیں دے رہا کوئی. تو میں کہتا ہوں بھائی رشتہ ملنا ایک الگ ٹاپک ہے. آپ ابھی تو لوگ کوشش ہی نہیں کر رہے نا. کوشش کرو, مل گیا تو کر لو, نہیں ملا تو صبر کرو. جیسے بھوک لگ رہی ہے, آپ جاؤ گے ہوٹل کھانا کھانے کے لیے نا, تو ہوٹل والے سے کہو گے بھائی 1 پلیٹ نہاری 1 پلیٹ بریانی, وہ کہے گا بھائی 100 روپے کی ہے, پیسے ہیں؟ وغیرہ نہیں پیسے ہیں, پتلی گلی سے نکل. آپ کہو گے مفتی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ کھانا کھانے کا بہترین ٹائم وہ ہے جب بھوک لگ رہی ہو. وہ کہے گا پھر مفتی صاحب ہی سے جا کے کھا لے کھانا, وہی تیرے کو نہاری کھلا دیں گے. ہم نے یہ ہوٹل فری پھوکٹ کے لیے نہیں کھولا. تو خواتین جو آپ سے شادی کرتی ہیں وہ نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالنے کے لیے کہ یہاں سے ہمیں فری میں کھانا پینا مل جائے گا, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 15 سال کے آپ ہو گئے پھر بھی انکار کر دیں. تو آپ کا کام ہے آپ تلاش کرتے رہیں, ان کا کام ہے آپ انکار کرتے رہیں. مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ روزے رکھ کے اپنی خواہش نفسانیہ کو کم کرو. سمجھتے ہو؟ تو آپ کہیں گے جب یہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ جلدی نکاح کی ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ بہت سو کا ہو سک رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کوئی شادی کی عمر تھوڑی ہے, بہت سو کو مل رہا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ان بے وقوفوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار اگر تمہیں مل رہا ہے یا تمہارے ابا کر رہے ہیں اپنے خرچے پہ تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر تو کر لینا چاہیے. اب دوبارہ کسی نے شادی کا سوال کیا نا, اس کو یہاں کیمرے میں لا کے کروں گا, بولے یہ ہے اصل, یہ جو بار بار میں شادی کرتا ہوں ان کی وجہ سے کر رہا ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں بس 2 سوال اور لے لیتا ہوں پھر چھٹی آپ لوگوں کی. یہ ہو گئے سارے, جو بہت ہی عام جنرل نوعیت کا سوال ہے نا. 14 اگست کی مناسبت سے برائے مہربانی وہ نظم سنا دیں تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے. میری ایک نظم بھی آنے والی ہے خاندانی قسم کی, اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ 14 اگست کے حوالے پر. دوسری اس کے علاوہ ہر سال ایک نئی نظم انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. ترکی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا 2023 میں ختم ہو رہا ہے, اس کے اہل اسلام کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے. دعا کرو طیب اردگان اس وقت تک موجود رہے. مدرسے کی تعلیم کے دوران شادی کرنا کیسا ہے؟ رشتہ مل جائے تو کر لو, نہیں ملے تو بیٹھ کے آرام سے باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. بھائی طالب علمی کے درمیان بھی رشتہ مل جائے تو کر لو, اس سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن ملتا نہیں ہے عام طور پہ, سمجھ رہے ہو. ہم بھی اتنی باتیں پھینک رہے ہیں, شادی ہم نے بھی پہلی 26 سال میں کی تھی کیونکہ جذبات ہی تھے, رشتہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. یہ پوچھتا تھا کہاں سے کھلاؤ گے, کیا ہے؟ تو جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو 500 روپے نکلتے تھے. پھر ہم کہتے یار اس میں اپنا پان گٹکا کر لو یا بیگم کا کر لو. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی خاتون ایسی مل جائے آپ کو, وہ کہے ٹھیک ہے 250 میں گزارا کروں گی, 250 خود کھاؤ 250 مجھے کھلاؤ, میں گزارا کر لوں گی, تو میں فوراً کر لیتا. لیکن اس طرح کی خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرے بھائی کا رشتہ ہے مگر ان کی فیملی بہاری ہے. والدہ ہماری فیملی کی وجہ سے صرف منع کر رہی ہیں. او بھائی بہاری بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں, بڑے اچھی ان کا فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے. اچھا رشتہ مل رہا ہے, بس باتوں میں سنا ہے تیز ہوتے ہیں. باتوں میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑے تیز ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا یہ تیز نہ ہو بات. اور اگر ہیں بھی تو ساری خوبیاں سب میں تھوڑی ہوتی ہیں بھائی. تو بہاری رشتہ مل رہا ہے فوراً سے پہلے کرو, فوراً سے پہلے.
بچے بڑے باتونی پیدا ہوں گے. فصیح و بلیغ. اماں سے بولو قوم خاندان کی شرط ہٹا دیں, بس اچھی لڑکی کو تلاش کریں, کسی بھی قوم میں مل جائے. خام خواہ میں قوموں کو مسلط کرو گے تو سوائے ذلت اور خواری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ فرق ختم کر کے کوشش تو کریں اپنے رشتہ داروں میں, کزنوں میں, نہیں تو جہاں مل رہا ہے وہاں کر دیں بھائی. میرے بہت سے دوست بہاری ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگے ہیں ماشاء اللہ. بڑے ایجوکیشن کا ریشو بہاریوں میں بہت زیادہ ہے, ذہین بہت ہوتے ہیں. تو باقی یہ کہ سب خوبیاں سب قوم میں نہیں ہوتی. میں یہ کیا لکھا ہے, جنید, میں اولاد میں پڑھنا مجھے سب یاد نہیں ہوتا, میں شادی شدہ ہوں, گھر کا ذمہ دار بھی ہوں, عالم بننے کا شوق, میں کیا کروں, مدرسہ چھوڑ دوں, یا اسے بھی. پہلے بھائی بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں, اس کے دوران سائڈ میں علم دین بھی حاصل کرتے رہیں. دین کا علم ایسے حاصل کرنا کہ بیوی بچوں کا حق ہی ضائع ہو جائے, یہ تو پھر جائز نہیں ہے نا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی قربانی کرنا بدعت ہے؟ جائز ہے بھائی, کیوں بدعت ہو؟ کیا صحابہ سے اس کے متعلق کوئی عمل ثابت ہے؟ یہ صرف بر صغیر میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آئے کہ جو عمل صرف بر صغیر میں وہ بدعت ہوگا؟ یہ کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟ تو قرآن و حدیث میں جو بھی دلائل ملتے ہیں. یہ سال ثواب پر میں نے ایک پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے, وہ میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا ہوں نا آج کل, اس پہ, یا کسی اور وقت میں دوبارہ ریکارڈ کروا دوں گا, ورنہ بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی. آج کل لڑکیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں لڑکیاں ٹچ موبائل کی عادی ہو گئی ہیں. مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوئی بھائی. دوسری بات یہ کہ ان جدید چیزوں سے روکنا اب ممکن نہیں. اگر آپ یہ کہو کہ میں یوں کہوں کہ لڑکیوں کو موبائل لے کے نہ دیں, تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو عملاً ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے اتنے فائدے, اتنی آسانیاں ہیں کہ اب ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہی سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. ان چیزوں پہ پابندیاں لگانا عملاً ممکن ہی نہیں ہے. جو چیز ممکن نہیں ہے اس پہ بات کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھوں میں کوئی 2-4 اس پابندی پر عمل کر لیں, جو پاسبل ہی نہیں ہے. بہت سے علماء نے, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض علماء نے ٹچ موبائل کے خلاف بیانات کیے, پھر خود ٹچ موبائل لے کے گھوم رہے ہیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم پابندیوں پہ عمل کر لیں گے, لیکن جب وہ ماحول میں گئے ان کو خود اندازہ ہو گیا بھائی ایسی پابندی ہے جو عملاً ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہو کہ یہ نہ, سب کے پاس موبائل ہے, سب کے پاس ٹچ موبائل ہے, سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے. اب ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. ان چیزوں, جن ماں باپ نے گھر میں بچوں پر کمپیوٹر پہ پابندی لگائی ہے نا, وہ بچے پھر پڑوسیوں کے ہاں جا کے پوری فلمیں دیکھ رہے ہیں جا کے. جنہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا کہ ہم رکھیں گے ہی نہیں کسی قیمت میں, ان کے بچے پھر سینما گھروں میں جا کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو اتنی زیادہ پابندیاں لگانے سے بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نگرانی میں کچھ حدود اور قیود کے ساتھ ان کو اجازت دے دی جائے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ حدود کے ساتھ. مثال کے طور پر گھر میں آپ نے کمپیوٹر رکھ لیا, بس یہ قانون بنا دیا کہ بھائی کنڈی لگا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, بند کمرے میں کسی کو نہیں دیکھنا, جو ہے بھائی دروازہ کھلا ہوگا. آپ کے بچے کے پاس موبائل ہے, بیٹا چھپ چھپا کے فون کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سائڈ پہ چلے گا. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا میاں جو ہے نا ٹچ موبائل میں لگا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں یوں ایک دم نا یوں گھما کے یوں کر لیں, ایسے گھننے بن جاتے ہیں. اسی سے عورتوں کو شک ہوتا ہے بھائی دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو یہ سب چیزیں پھر بدگمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن اب یہ عملاً ممکن نہیں ہے یہ کسی کو روکنا. وہ اس کو سمجھایا ہو جائے کہ انسان کے بچے بن کے رہو بس. کیا نامحرم کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو یہ جو آپ ہوٹلوں میں کھاتے ہو جا کے, ایئر ہوسٹس جہازوں میں کھلا رہی ہے آپ کو, اپنے ہاتھ سے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہی ہوتی ہے, یعنی کم از کم لا کے تو وہی رکھتی ہے نا. مفتی صاحب کھانا کھا کے زیادہ تعریفیں نہ کریں, نامحرم کا کھانا کھا کے بہت زیادہ تعریفیں نہ, اتنی کریں جتنی اپنی بیگم کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ بڑے اعتدال سے ہوتی ہیں. وہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ بتاؤ کبھی آپ کا سر کوئی دباتا تھا شادی سے پہلے؟ اس نے کہا درد ہی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے. مفتی صاحب میری منگ نہیں ہو گئی ہے جس میں لڑکی والوں کے گھر جاتا ہوں تو لڑکی پردے کی آڑ میں مجھے دیکھتی رہتی ہے, اسے سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں. پردے کی آڑ میں دیکھ رہی ہے نا, آج شکر کرو اتنی نیک ہے. اچھا بھائی, وہ اپنے ہونے والے میاں کو دیکھ رہی ہے کہ یار یہ چینج تو نہیں ہوا, وہی ڈیزائن ہے, مسئلہ تو نہیں ہوا. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ آپ جا کیوں رہے ہو؟ اگر اتنا تقویٰ آپ کے اندر ہے, اتنا زیادہ, اتنے نیک ہو تو پھر جا کیوں رہے ہو؟ اتنا نیک بنو جتنا افورڈ کر. یہ آج کل ہوتا ہے, لڑکیاں ظاہر ہے وہ اپنے ہونے والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا, ان کو تو میں یہی کہہ رہا ہوں نہ دیکھیں, بس دیکھ لیا ایک دفعہ کافی ہے. وہی ابھی چینج انشاءاللہ, ابھی حالات اتنے چینج نہیں ہوئے کہ بندہ پورا چینج ہو جائے.
مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پردے اور نمازی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر پردے دار لڑکی میں اور برائی ہو, مثلا وہ گانے سنتی ہو, ڈرامے دیکھتی ہو, تو وہ دیندار تو نہ ہوئی؟ او بھائی, پردہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے گانے سننے اور ڈرامے دیکھنے سے. اگر کوئی ڈرامے نہیں دیکھتی, فلمیں بھی نہیں دیکھتی, گانے بھی نہیں سنتی, لیکن پردہ نہیں کرتی, یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھ رہے ہو؟ گانے اور فلموں کا علاج آسان ہے, بے پردگی کا علاج, کیونکہ بے پردگی سے حیا ختم ہوتی ہے, وہ دوبارہ انسٹال کرنا کافی مشکل کام ہے. ونڈو ہی اڑ گئی نا حیا کی, وہ ونڈو دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں انسٹال کرنا بہت مشکل ہے. ہو جاتا ہے لیکن مشکل کام ہے. گانے سننے اور فلموں کا علاج آسان ہے. یہ تو نوجوانوں پہ ایک وقت تک خمار چڑھتا ہے, اس کے بعد خاص طور پہ لڑکیوں کے جب بچے ہو جاتے ہیں ان کو ویسے بھی اتنی دلچسپی نہیں رہتی. میں یہ نہیں کہہ رہا لڑکیوں کو دیکھنے دیں, گانے بھی سننے دیں اور ڈرامے بھی دیکھنے دیں, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کافی حد تک کنٹرول آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں. لیکن بے پردگی جو ہے نا, اس کا یہ حیا ختم کر دیتی ہے, اس میں مشکل ہے. ڈراموں کے بھی بہت سائڈ افیکٹ ہیں. ڈرامے تو بہت ہی خطرناک, آج کل تو فلموں سے زیادہ خطرناک ڈرامے ہیں. تو بیگم کو خود ہی گانا سنا دیا کریں, اس کو بولو کہ خود سے گانے نہ سنو. خود جو گانے آپ نے بھی تو کچھ سنے تو ہوں گے ہی نا بھائی. جو W11 میں بیٹھا ہے نا, اسے گانے آتے ہیں بس, چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو. کیونکہ ہم تو بہت سفر کرتے تھے W11 میں, جب آپ اپنے کھوپڑی پہ گانے لگا دیتے تھے, نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ تو دماغ میں بیٹھ ہی جاتا ہے. تو جو آپ نے W11 میں گانے سنے, جو آپ بسوں میں گانے سنے آپ نے, وہ والے گانے خود سے بیگم کو سنا دیا کرو. بولو اب ادھر سننے کی ضرورت نہیں, تو انشاءاللہ نہیں سنے گی وہ. مفتی صاحب میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن لڑکی والے 2 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگ رہا. میں تو بس یوں بیچارہ میں بس یہی رونا ہے میرے سامنے. میں اتنا نیک ہوں, میں وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. پولیس کو بتاؤ جا کے یار, ہر آدمی اپنا ہر ٹکڑا میرے سامنے لے کر آ رہا ہے. ایک دن کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے, بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے کہنے لگے, میں نچڑ گیا بالکل نا. ان کا اس طرح کا اسٹائل, الفاظ تو یہ نہیں تھے, یعنی مجھے میری بیگم نے دبئی میں جاب کی, کھلایا, میں نے اس کو پلایا, اس کو خرچ کیا اس کے اوپر. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو میری بیگم صبح و شام مجھے تانے دیتی ہے, ہر وقت کی ٹینشن میں ہوں میں, اور تانے دیتی ہے کماتے, حالانکہ میرا بیٹا کما کے اس کو کھلا رہا ہے. بس اب بیٹے نے ذمہ داری لے لی تو مجھے کیوں تانے دے رہی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں. تو میں نے کہا ایکسکیوز می, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ تو کہہ رہے نہیں, کچھ تو بولیں, کچھ تو بتائیں, میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی اب صبر کرو, اور کیا گھر سے باہر تھوڑی جاؤ گے. جب بہت زیادہ انہوں نے کہا کچھ تو بتائیں, میں نے کہا روڈ پہ آ جاؤ, گھر میں جاؤ ہی نہیں. کہاں سو؟ میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر بچھاؤ سو. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایک اور شادی کر لو. کیا کر لو؟ جیسے ہی شادی ہوگی نا, جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ہنسنے لگے. کہہ رہے ایکچولی میں آپ کے پاس صرف اسی لیے آیا ہوں, تھوڑی ٹینشن میری کیا ہو جائے, ایسی باتیں سن کے ختم ہو جائے. میں تو مذاق کر رہا تھا, اس عمر میں بیچارے کہاں کریں گے دوسری شادی, دے گا کون, اور جو شادی کی ٹینشن ہوگی اس میں تو بالکل ہی ہے. لیکن میں نے کہا اس سے پہلی بیوی کم از کم آپ سے سلوک اچھا کر لے گی, کہے گی تاکہ وہاں نہ جائیں, آپ ادھر ہی آ کے بیٹھا کریں. وہ چڑیل پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے, میں نے کہا ابھی کمپٹیشن نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہے لے دے کے یہ بوڑھا آئے گا کہاں, ادھر ہی آئے گا. میں اس کو گالیاں دوں, اس کو برا بلا کروں, اس کے ذہنی ٹارچر کروں, جانا کہاں ہے, آئے گا تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. ہر آدمی جاتا ہے لنڈا بازار, بھائی آنا تو یہی ہے اس نے. تو جیسے ہی میں نے یہ بات کی نا, میں نے کہا فٹ پاتھ پہ بستر لگا لیا کریں, اور جو ہے نا یوں کہ, تو ایک دم ہنسنے لگا. کہہ رہے اصل میں ایکچولی میں آیا صرف اس لیے تھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے میری ٹینشن تھوڑی دور ہو جائے, اور وہ الحمدللہ دور ہو گئی. میں نے کہا دیکھو, جس کا جو بھی دکھڑا ہے وہ ادھر آ رہا ہے, تو اگر میں ہر آدمی کے دکھڑے سنوں گا میرے بھائی, تو میرے دکھڑے کون سنے گا پھر؟ ہر آدمی کے دکھڑے میں سنوں گا تو, کیونکہ مجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. کبھی ایک آ رہا ہے, پھر دوسرا آ رہا ہے, پھر اب تو جو بندہ ملتا ہے, میں خود کہتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا فوراً تھانے چلے جاؤ, یہاں سر سید تھانہ ہے. وہ حیران ہوتا ہے مفتی صاحب کو ہو گیا ہے. بھائی اگر اس طرح سنتے رہیں گے, یہ نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود پاگل ہو جاتے ہیں, یہ حقیقت ہے. یہ خود ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو میں خود ڈپریشن دور کرنے کے لیے کسی کا بیان سن رہا ہوں بیٹھ کے, خود کسی ڈاکٹر کو دکھا رہا ہوں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. تو اس لیے کوئی خاص بات ہو تو آیا کریں, بلا وجہ پولیسی سے مسئلے حل کروائیں اپنے. ایک آدمی نے مجھے فون کیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب ایسے جذبات میں, میری بیوی بھاگ گئی ہے, ایک دم جذبات میں نا وہ.
میں نے کہا فوراً پولیس کو بتائیں. اور میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ایک دم سارے کہکا لگا کے ہنس رہے ہیں کہ یار کیا اسپیڈ سے جواب دیا ہے. میں تو سیریسلی اس کو جواب دیا, میں نے کہا فوراً کہاں رپورٹ کرائیں؟ تھانے میں رپورٹ کرائیں. تو ایک دم ہکا بکا ہو گیا, بھائی کیا مطلب تھانے میں رپورٹ کراؤں؟ میں نے کہا یار میں کیا کروں, پکڑ کے لے آؤ جا کے اس کو. اچھا بھائی مفتی صاحب بینک سے لون لے کر گاڑی لے سکتے ہیں, سودی بینک سے جائز نہیں ہے, اسلامی بینک سے جائز ہے. مفتی صاحب مزاروں پہ بہت شرک ہو رہا ہے, مزاروں کے خلاف بیان کریں, بہت دفعہ بیان کیا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, تمام مزاروں کو گرا کے لیول کر دے, برابر کر دے. جیسے نبی نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں کہ جتنی بھی قبریں ہیں برابر گرا کے ایک بالش کر دو, ساری پکی قبروں کو کچا کر دو. تو جب یہ کام ہوگا تو خود ہی مزار پرستی ختم ہو جائے گی. مفتی صاحب عورت کو حق مہر کب دینا ہوتا ہے, کیا یہ دینا ضروری ہے؟ جب رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد آپ پر مہر واجب ہو جاتا ہے, لیکن بیوی اگر نہ مانگے تو اس کی مرضی ہے, اس کا حق ہے, لے نہ لے اس کی مرضی. اکثر غیرت مند لوگ اس سے پہلی رات کو معاف کرا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے ابھی بڑی شرما شرمی میں بیٹھی ہوئی ہے, ابھی تو بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے, ابھی جو معاف کروانے کروا لو. بعد میں یہ ایسا کانفیڈنس پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر کہ جو چیزیں مجھ پہ واجب نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے لیے لکھوائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جتنے بھی غیرت مند لوگ ہیں, محب وطن ہیں, وہ پہلی رات کو ہی کوشش کرتے ہیں کہ مہر کو معاف کروا لیے. اللہ تعالیٰ مختصر سی قدرت, اللہ کی مختصر قدرت اور کبریائی بیان کریں. پھر بیان میں انشاءاللہ والدہ کی وراثت میں بچوں میں کس طرح تقسیم ہوگی, جبکہ اولاد میں لڑکا لڑکی بالکل اسی طرح جیسے شوہر کی ہوتی ہے, لڑکے کو دگنا لڑکی کو آدھا. مفتی قسطوں میں کون سے بینک سے گاڑی لی جائے, جبکہ کائبور ہر 6 مہینے بعد بدلتا ہے. یہ کائبور کراچی انٹر بینک آفر جو ہے نا ریٹ, کراچی انٹر بینک آفر ریٹ, تو میزان بینک یا اسلامک بینک دیکھتا ہے کائبور کا فی الحال ریٹ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو اسی حساب سے وہ رینٹ رکھتا ہے آپ کا. پھر اس میں چینجنگ نہیں ہوتی, وہ ایک دفعہ طے ہو جاتا ہے, ایک لم سم اندازہ وہ لوگ لگا لیتے ہیں. پھر اس میں وہ یہ ہوتا ہے, اس پہ لوگوں کو اشکال ہے کہ بینک کائبور کے حساب سے سود لے رہا ہے اور آپ کائبور کے حساب سے پروفٹ لے رہے ہیں, تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ بھائی بینک سود لیتا ہے کائبور کے حساب سے, اور آپ کیا لے رہے ہیں؟ حلال پروفٹ لے رہے ہیں. تو ایک آدمی 100 روپے پر اگر 5 روپے سود حلال ہیں, تو آپ جائز طریقے سے اگر 100 روپے 5 روپے لوگے تو بالکل جائز ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ میرے پاس آئے کہ 100 روپے دو, میں آپ کو 105 کر کے واپس لوٹاؤں گا, یہ کیا بن گیا؟ سود. لیکن ایک چیز آپ نے 100 روپے کی خریدی, آگے 105 میں پہنا دی, تو جتنا وہ سود پہ پروفٹ لے رہا تھا اس نے آپ نے تجارت کے ذریعے پروفٹ لیا ہے, تو کوانٹٹی دونوں کی ایک ہونے سے دونوں حرام نہیں ہو جائیں گے. تو اسلامک بینک کائبور کے حساب سے پروفٹ لیتا ہے, قسطیں طے کرتا ہے, لیکن وہ پراپر قسطیں ہوتی ہیں, اس میں سود شامل نہیں ہوتا. اور بینک جب کرتے ہیں کائبور کے حساب سے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سود لے رہے ہوتے ہیں. تو دونوں کا معیار ایک ہونے کی وجہ سے دونوں پر سود کے حکم نہیں لگے گا. اچھا میرے بھائی موزا, میرے ہونے والی بس آخری سوال ہے, میری ہونے والی ساس نے لڑکی کے اور میرے ستارے نکلوا لیے ہیں, تو ان ستاروں میں آیا ہے کہ میں شادی کے بعد بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. میں نے بہت سمجھایا کہ اس کی بات عمل کریں گے تو رسول اور خدا سے بغاوت ہو جائے گی. وہ نہیں مان رہی, بول رہی ہے کہ جاؤ طارق مسعود سے پوچھ لو. اب ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے کہ میں سچ میں بچے لے کر بھاگ جاؤں گا. ستاروں سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, اور آپ کی رائٹنگ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بچے لے کر بھاگ نہیں سکتے. جب آپ لکھ نہیں سکتے اچھی طریقے سے, بغاوت کو بغاوت لکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, معذرت کے ساتھ, میرا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ بچے لے کر نہیں بھاگیں گے. وہ ہمارے ایک جاننے والوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دیا, تو وہ لڑکا میرے بیان میں بیٹھتا ہے. لڑکی والوں کو خطرہ ہو کہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد دوسری شادی بھی کر لے. تو لڑکی والوں نے لڑکے کے ابا سے کہا کہ آپ کا بچہ چونکہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, ہم اس سے لکھوائیں گے کہ یہ دوسری شادی نہیں کرے گا, اس شرط پہ دیں گے. تو ابا نے اس بیٹے کی طرف رخ کر کے کہا, شکل سے لگتا ہے کہ یہ دوسری کرے گا. وہ لڑکا مجھے خود بتا رہا تھا کہ میری اماں نے یا ابا نے میرے بارے میں لڑکی والوں کو کہا, اس کی شکل دیکھو, اس سے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا. یہ میں تبصرہ نہیں کر رہا, یہ کس کا تبصرہ تھا. تو مجھے یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا, لیکن ہنسی اس پہ بہت آئی کہ والدین کا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. تو ویسے بھائی کسی کی شکل پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھتا ہے, بھائی میرے بیان میں جو بیٹھ رہا ہے اس سے آپ کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہ, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو لڑکی کا رشتہ دے رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس سے لکھوا کے 10 انگوٹھے لگوائیں اس کے اوپر, سمجھ رہے ہو, لکھوا لیں پہلے. تو اس نے اگر نہیں کرنی ہوگی نا, اگر کرنی ہوگی دوسری لازمی, تو وہ لکھے گا. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے,
تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں، کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا، زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو، تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے، ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا، آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو، والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو، والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو، جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے، یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی، بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے، کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا، اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا، کوئی حکم دیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، ممی ڈیڈی، دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا، آج مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر، جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو، تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ، اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان، جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے، بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی، اور ابا اماں مسلمان تھے، تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے. اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے، اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا، وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، دنیا چھوڑ دوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا، جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے، مزہ چکھ لے، وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے. رہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف، تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے، ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے، باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے، وائف کی ٹینشن بھی نہیں، اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے، غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں، وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے، تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا، ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا. بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا؟ پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر، تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفنس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں، یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے
ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں، نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں، نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا، ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ میرا ظرف ہے، اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو، یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. تو اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا، اب کیا کریں. خیر آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں، بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو، اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے، مجھے نیلسن چاہیے، جمشید نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے مجھے، مائیکل. میکائل نہیں چاہیے مجھے، کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا، وہاں آزادی ہے بھائی. کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو، ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے؟ کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں، ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے، اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے. تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے، بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو، ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار، انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا، دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ، کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں، تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی. تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ، لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں، عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں، وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو، ویسٹرن تہذیب ہو، اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا، تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے، تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ، لیکن سنا دیتے ہیں، کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بار بار کہتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں، بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں، غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے، شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو، غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیہ نہیں دیتا، لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم، حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے، تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو، جو خود سے آئے اسے آنے دو، جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے جو پوش علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے بچیز ہوتے ہیں، بچیز، حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے، ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں. تو بچیز
یہ لوگ یہ کام کر، تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا، ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا، تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے.